ہم نے کل سورہ فاتحہ کے 2 نام پڑھے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ کو السبع المثانی، سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور مثانی بار بار دہرائی جانے والی۔ سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ ایسی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ نام ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اب بار بار دہرائی جانے کا معنی کیا ہے؟ علماء محدثین اور مفسرین اس کی شرح بیان کرتے ہیں کہ سبع مثانی، سبع اس لیے کہا کہ اس میں آیات 7 ہیں۔ مثانی کا معنی کیا ہے کہ اس کو بار بار ہر رکعت میں 2 بار پڑھا جاتا ہے، اور یعنی ہر نماز میں اگر 2 رکعت ہے تو ہر رکعت میں 1 بار پڑھا گیا، تو اس طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ہر رکعت میں 1 بار پڑھا گیا، یوں ہر نماز میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی اسے مثانی کہا گیا۔ اور بھی بہت سارے اس میں اقوال ذکر کیے ائمہ مفسرین نے۔ اور اس کے نصف میں، اول نصف میں اللہ کی ثنا اور دوسرے نصف میں اللہ سے دعا ہے، اس لیے بھی اس کو مثانی کہا گیا۔ تو اس لیے اس سورہ کا ایک نام کیا ہے؟ سبع المثانی، ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ 3 نام ہو گئے۔ چوتھا، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو سنن دارمی کی ایک روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو الحمدللہ سے تعبیر کیا، کیونکہ ہم وہ نام ذکر کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے استنباط کیے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، تو اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحمد کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن کریم میں ایک اس کی ٹرمینالوجی ہے قرآن کریم کی۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہے قرآن کریم کی، اس میں بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن ایک واقعہ گائے والا وہ ایک رکوع کے قریب ہے، تو اس پوری سورت کے باقی مضامین کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس ایک واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں پوری سورت میں کوئی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا وہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی صورتوں کے نام بھی ہیں، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اسے نساء اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں، اس لیے اس کو نساء سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو اسے سورۃ الحمد اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی حمد ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے۔ جیسے سورہ فیل، اس میں چونکہ ہاتھی کا تذکرہ ہے، ہاتھی والوں کا، اصحاب فیل کا ذکر ہے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے سورۃ الفیل کہا گیا۔ مجھے ایک یاد آیا، ایک حکایت یاد آئی۔ دیہات میں یہ جو قرآن کریم کی ہم نماز میں قرات کرتے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کہیں کہ ہمیں اللہ کرے کاش ہمیں اس کے معانی کا پتہ چل جائے، تو ہم جب تلاوت کریں گے تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ آپ وہ حصہ جس میں ایک پورا مضمون ذکر ہو، اگر آپ نے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، 3 چھوٹی آیتیں یا بڑی آیت، کم از کم وہ جس میں پورا ایک واقعہ ذکر کر دیا گیا ہو، پورا وہ واقعہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ مثلا سورہ یوسف میں ایک پورا طویل واقعہ چل رہا ہے، ہمارے علماء حکایت بیان کرتے ہیں، کوئی عرب میں ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، وہ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو پیچھے بزرگ جو تھے وہ امام صاحب کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ پڑے۔ تو امام صاحب نے دیکھا تو پوچھا بھی آپ میری طرف دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے، میں وہ جملہ پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کھو چھپا دیتا، وہ ذکر اگلا نہیں کرنا تھا، وہ نکالنے کا ذکر نہیں کرنا تھا،
تو یہ قرات میں یہ بھی بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ جب آپ قرات کر رہے ہیں تو اس میں اب ایک جنت کا ذکر چل رہا ہے، اس کے ساتھ پھر جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، آپ جنت کی درمیان والی آیات سے شروع کریں، نہ جنت کا پورا تذکرہ آیا نہ جہنم کا پورا ذکر آیا، تو یہ تقسیم ہمیں قرآن کریم کی تب ہم کرنے کے اہل ہوں گے جب ہمیں اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کا پتہ ہوگا کہ اس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو پھر اس کا پورے کا اعتبار کریں گے۔ ایک اور یہ دیہاتی کوئی شخص تھا، وہ امام صاحب کے پیچھے چلا گیا نماز پڑھنے، عشاء کی نماز تھی، امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اب وہ بڑی لمبی صورت ہے، اب درمیان میں ایسا ہوا کہ وہ دیہاتی تھا، عربی بدو تھا، وہ نماز چھوڑ کے توڑ کے چلا گیا۔ امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اتنی لمبی آپ نے قرات کی تھی، میں سارا دن تھکا آ رہا آیا تھا تو میں کھڑا نہیں ہو سکا، میں چلا گیا۔ فرمانے لگا اچھا چلو کل میں چھوٹی صورت پڑھوں گا۔ اب امام صاحب نے اگلے دن پڑھا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کل گائے والی پڑھی تھی، آج ہاتھی والی پڑھ لی ہے، پتہ نہیں ہاتھی والی کتنی لمبی ہوگی، تو توڑ کے چلا گیا۔ تو یہ جو ہے نا ان باتوں کو، یعنی اس لیے ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے ازراہ تفنن اور لطف آپ کو یہ حکایتیں سنائیں۔ تو سورۃ الحمد اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی حمد ہے، سبع مثانی اس لیے کہا گیا کہ یہ 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم